بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ناظرین اپنے آج کے سبق کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ تھے، والسابئین اور جو سابین میں سے تھے، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اب ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل مسلسل اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے تھے اور نافرمانی کرتے جا رہے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی یہ جو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں اللہ نے بتایا کہ جو بھی ایمان لائے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے سابین میں سے ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہے۔ اب یہاں پر یہودی وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، اور سابین جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہودی جو تھے ان کو تورات ملی تھی، اور جو نصارہ تھے ان کو انجیل ملی تھی، اور جو سابین تھے ان کو زبور ملی تھی۔ اب یہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل کے اس قول کی تردید کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی نعمتیں صرف ہمارے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ کا جو فضل ہے وہ صرف ہمارے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ نے یہاں کہا کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو یا سابین میں سے ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھے گا، قیامت کے دن پر ایمان رکھے گا، تو اللہ کی نعمتیں اس کے لیے بھی ہیں، اللہ کا فضل اور خاص اس کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 40 سال تک کوئی نیکی نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بارش نہیں ہوتی، آپ اللہ سے دعا کریں، ہم کلام ہوں کہ بارش ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ میری قوم میں بارش برسا دے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال تو کوئی نیکی نہیں کی اور مسلسل گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ تیری قوم سے نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، یعنی اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور ساری قوم کو ایک میدان میں جمع کیا اور کہا کہ ہر انسان اپنے عمل کے بارے میں جانتا ہے، جس نے بھی 40 سال تک کوئی نیکی نہیں کی وہ یہاں سے اٹھ جائے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ اٹھے گا تو بارش ہوگی۔ اب وہ بندہ توبہ کرنا شروع ہو گیا اور نادم ہو گیا کہ ساری مجلس میں سے میں اٹھوں گا اور ہر بندہ مجھے برا کہے گا۔ اس بندے نے اللہ سے سچی توبہ کی تو بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے کوئی اٹھے گا تو بارش ہوگی، اور یہاں سے تو کوئی اٹھا نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ ابھی تو میری قوم سے کوئی بندہ نکلا ہی نہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس بندے نے سچی توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس لیے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جب وہ گناہ کرتا تھا تو میں نے ظاہر نہیں کیا، اب جب اس بندے نے سچی توبہ کر لی تو میں کیسے نام بتاؤں۔ تو یعنی کہ اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اور یہاں بھی اللہ نے اس آیت میں یہی فرما دیا کہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے سابین میں سے ہو، لیکن اگر کوئی بھی بندہ نیک اعمال کرے گا وہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کی نعمتیں اس کے لیے بے شمار ہیں۔ ہم کسی بندے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، یا اس کے عمل کی وجہ سے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔
اگر ہم وہی عمل ہم کریں گے تو ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ ہماری بھی سنے گا۔ تو اس آیت سے مراد یہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ ورفعنا اور ہم نے بلند کیے فوقکم الطور تمہارے اوپر طور کو خذوا پکڑو ما آتیناکم جو تمہیں دیا گیا بقوۃ قوت کے ساتھ واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس کے اندر ہے لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا کہ میں نے کوہ طور کو تم پر بلند کر دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کو لے کے آئے، اس کے اندر ہر احکام تھا، ہر مسئلے کا حل تھا۔ جب اپنی قوم کو اکٹھا کیا ایک میدان میں اور ان کے دونوں طرف ایک ایک پہاڑ تھا اور قوم سے کہا کہ میں تورات لے کر آیا ہوں، اس پہ احکام ہیں، تم ان پر عمل کرو، تو ان کی قوم نے کہا کہ اس میں بہت سخت احکام ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کے پاس جو پہاڑ تھے وہ زور سے ہلنے لگے۔ تو یہاں اللہ نے یہی فرما دیا کہ میں نے تم پر طور بلند کر دیا، یعنی میں نے پھر تمہیں مہلت دی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو یہاں بنی اسرائیل پہ کیوں زبردستی کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان نہ ہو تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ احکام کو مانے۔ یہاں اللہ نے مثال اس کی اسی طرح دی ہے کہ جو بندہ بھی مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ احکام پر عمل کرے، وہ ہر مسئلے کو جانے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ جب تمہیں تورات مل گئی، اس کے اندر تمام احکام ہیں، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بار بار مہلت دے رہے تھے، یعنی ان پر نعمتیں اتارتے، وہ نافرمانیاں کرتے، پھر وہ توبہ کرتے، اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ تو یہاں اللہ نے خذوا ما آتیناکم بقوۃ سے مراد یہی ہے کہ اس تورات پر عمل کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد فلولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو تم ہوتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہاں اللہ نے بتایا کہ تم پر اللہ نے بے شمار نعمتیں کی، لیکن پھر تم ان نعمتوں کا انکار کرنے لگ گئے۔ اب یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ جب اللہ نے وہ دونوں پہاڑ جب لرزنا شروع ہو گئے تو اللہ چاہتا تو وہ پہاڑ ان پہ گرا دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں اللہ یہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ جس وقت بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ نے ایک جھلک دکھائی تو یہ بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو مردہ کیا اور پھر زندہ کیا۔ تو یہاں اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ڈھیل دی، مہلت دی، اور اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آج کا اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔